اللہ تعالیٰ جب کوئی نبی بھیجتا ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے اس نبی کو اللہ معجزہ عطا فرماتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو زمانہ تھا وہ طب کا زمانہ تھا. تو اس وقت طب کا معجزہ دکھانا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مردہ زندہ کرنا، کوڑوں کو شفا دینا اور نابیناؤں کو بینا کرنے کا معجزہ دے کر بھیجا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ آیا تو چونکہ آپ کے زمانے کے اندر جادو کا اور سحر کا زمانہ تھا، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے معجزہ دے کر بھیجا کہ جس سے جادو کرنے والے دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے، اور انہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کو ماننا پڑا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تو اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن دے کر بھیجا. لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس دور کے لیے نبی نہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی ہے، اور قیامت تک آپ کی نبوت کا دور ہے. تو اب چاہیے یہ ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ جو قیامت تک آنے والوں کو بے بس کرے، قیامت تک آنے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا. اگر معراج کے معجزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل قیامت تک آنے والے تمام جدید سائنس جو چیزیں ایجاد کرتی رہے گی، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات سے آگے نہیں جا سکتے. اب معجزہ معراج کو دیکھا جائے تو چونکہ معراج کے اندر آسمانوں پر جانا تھا، معراج کے اندر مکے سے بیت المقدس تک جانا تھا، اس زمانے میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے دوبارہ مکہ آنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. لیکن چونکہ اللہ کو یہ علم تھا کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو ایسے جدید چیزیں تیار کریں گے جو کہ مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں طے کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا معجزہ دیا کہ ایک رات میں مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے دوبارہ مکہ آئے. تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا معجزہ دیا ہے، دکھایا ہے کہ جس کے ذریعے سے کئی مسافت کو راتوں رات طے کیا جائے. تو ہم ان کے سامنے معجزہ معراج کو پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح معراج کے اندر جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو اب واپس آنے کے بعد جب آپ نے واقعہ معراج بیان کیا تو لوگ چونکہ آسمانوں کی طرف نہیں گئے تھے، جنت کو نہیں دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے چونکہ بیت المقدس کو دیکھا تھا، اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کرنے لگے. اگر آپ بیت المقدس گئے ہو تو بتاؤ کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے اندر محراب کہاں کس طرف ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تمام دروازے اور پردے ہٹا دیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں بیٹھ کر بیت المقدس کو دیکھتے رہے، وہ پوچھتے رہے، حضور دیکھ کر دروازے بتاتے رہے، وہ پوچھتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ کر کھڑکیاں بتاتے رہے، وہ بتاتے رہے، پوچھتے رہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس کے بارے میں ہر چیز دیکھ دیکھ کر بتاتے رہے. اس کے اندر یہ معجزہ ہے کہ اب اگر یہ معجزہ حضور نہ دکھاتے تو آج وہ لوگ اعتراض کر سکتے تھے جو شارجہ کے اندر میچ لائیو پاکستان کے اندر دکھاتے ہیں کہ کیا تمہارے نبی نے کوئی ایسا معجزہ دکھایا ہے. تو ہم ان کے سامنے معجزہ معراج کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ تو بہت بعد کی بات ہے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے لائیو اس وقت بیت المقدس کو دیکھا تھا جب اس چیز کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا.